لیکن وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے مقصد وجود کو پورا کر لے یا اس کے لیے کوشش کرے تو یہ اس کے لیے پھر جنت ہے، جنت کا وعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کیوں عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، اور جتنا اہم ہے ہمارے لیے اسی قدر غیر اہم ہے۔ یعنی غیر اہم سے میری مراد یہ ہے کہ ہم لوگ زندگی کی اہمیت کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں، تو جو اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پھر ہمارے لیے غیر اہم ہو گیا۔ اور اگر میں سیدھے الفاظوں میں یہ کہوں کہ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اہم ہمارے لیے دنیا کی زندگی ہے، اور یہ بہت بڑی خطا اور غلطی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا کی زندگی تھوڑا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں متاع قلیل کے لفظ سے یاد کیا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، متاع عارضی فائدہ ہے تھوڑا سا۔ بہرحال زندگی کیوں عطا فرمائی ہے؟ تو پہلے تو آپ انسان کو سمجھیں، انسان کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیا ہے، انسان کیا چیز ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں تو ان کا ظاہر اور باطن ایک ہی ہے، یعنی جو اس کا ظاہری نظر آتا ہے وہی اس کا باطنی مقصد بھی ہے۔ جو بھی مخلوقات ہیں، سورج ہے اس کا کوئی باطنی مقصد نہیں ہے، ظاہری مقصد ہے۔ اسی طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تمام جو مخلوقات ہیں ان کا جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ ہمارے مویشوں کو لے لیں، اونٹ، بیل، بھینس، بکری، اور پھر وہ بگ برڈ جسے کہتے ہیں آپ، چکن اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو ہمارے اچھا اور جو چیزیں ہیں یعنی حیوانات یا نباتات، جو بھی فصلیں ہیں اور جو بھی جمادات ہیں، پتھر وغیرہ، سونا چاندی جو بھی ہے، تو اس کا ایک ہی مقصد ہے ظاہر کا، جو نظر آ رہا ہے اور جو فائدہ اس میں نظر آ رہا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے اس کا۔ اور یہ بھی میں ساتھ بتا دوں کہ یہ تمام جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں پیدا فرمایا ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے یہ تخلیقات کی ہے، تمہارے لیے۔ اور یہ مختصر باتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں، اس میں نہ کسی قرآن کی دلیل ضروری ہے نہ حدیث کی، یہ عقل سے سوچنے والی باتیں ہیں، بغیر کسی اللہ کی کتاب اور رسول کے بتائے بغیر آپ معلوم کر سکتے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے کام لے رہے ہیں، جو بھی ان کے مقاصد ہیں تو ان سے کام لے رہے ہیں، اور یہ ہمارے کام آ رہے ہیں۔ سورج ہمارے کام آ رہے ہیں، سمندر، دریا، جھیلیں اور تمام نباتات، پودے، پھل، سبزیاں جو بھی ہیں، ہم اس کو کام میں لا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اور مقصد واضح ہے کہ یہ انسان کے لیے، ہمارے لیے۔ اچھا دیکھیں انسان، اب باری آتی ہے انسان، ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے منفرد ہے، افضل ہے، اشرف ہے ہمارا وجود، ہماری تخلیق، اشرف المخلوقات عام لفظ ہے، آپ سنتے ہوں گے۔ تو کیوں، کس لحاظ سے اشرف المخلوقات؟ حالانکہ ہم سے بڑے بڑے وجود ہیں، بڑے بڑے اجسام ہیں، بڑے بڑے وجود ہیں،
اور ان کے مقابلے میں ہمارا وجود بہت چھوٹا ہے. مثال کے طور پہ مچھلی کو لے لیں, شارک ہے, بلو ویل ہے, بہت بڑی ہے. ہاتھی ہے, ہاتھی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ بہت بڑا ہے. تو اشرف المخلوقات کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں, یہ وہ باتیں ہیں کہ ہم سوچتے نہیں ہیں, اور آپ مجھے نہیں بتا سکتے کبھی آپ نے زندگی میں اشرف المخلوقات کے لفظ پر غور کیا ہو. کیا آخر کیا مطلب ہے؟ صرف یہی کہ ہماری شکل مختلف ہے دیگر مخلوقات سے؟ نہیں, یہ تو بات نہیں ہے. یہ ہم سے خوبصورت خوبصورت پرندے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, انسان کی جو ظاہری آپ دیکھ لیں, بہت نازک خوبصورت رنگ برنگی تتلیاں ہیں, یہ وہ نہیں, یہ چیز نہیں ہے. ہم میں فضیلت یہ ہے کہ ہم میں دو ارواح ہیں, ایک روح حیوانی ہے اور دوسرے روح ربانی ہے. اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے جو کہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. یہاں سے آپ شروع کریں پہچان, اپنی پہچان یہاں سے شروع کریں. دیکھیں, ہم تو انسان کی بات کر رہے ہیں اور انسان کی زندگی کی بات کر رہے ہیں, اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ زندگی کیوں ہے آخر. تو پہلے تو اپنے آپ کو پہچانیں. آپ فضیلت رکھتے ہیں دو لحاظ سے. ایک تو آپ میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. دوسری اہم فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے, جن کو یعنی جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے وہ بھی کر سکتے, یعنی جس کا حکم ہے اس کے خلاف کر سکتے ہیں. باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت دے دی ہے اور پھر ان کو مجبور بھی کر دیا. تو ہم میں فضیلت یہ ہے کہ ہماری لیے جو ہدایت ہے ہم اس کے خلاف کر سکتے ہیں, یعنی ہمیں اختیار دے دیا. نافرمانی کا اختیار اگر میں ایک جملے میں کہوں, یعنی ہمیں اختیار ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو. کسی اور مخلوق میں یہ بات نہیں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا. امانت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن میں, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ. تو یہ ہماری فضیلت ہے کہ ایک تو ہم میں اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. تو انسان اگر اب دیکھیں, ہماری روح کا تعلق نور سے ہے. ہماری روح نورانی ہے جو دوسری ہے سیکنڈ. ایک تو حیوانی ہے, اس کی میں بات نہیں کر رہا. جو دوسری ہے وہ نورانی ہے. تو اگر یہ اپنی مقصد کو پہچان جائے, یہ انسان جس میں اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے, تو یہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پھر حکم سجدہ دیا, اسجدوا لآدم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو اگر یہ اپنے آپ کو پہچان لے تو اس کا یہ یعنی فرشتوں سے اوپر جا سکتا ہے. فرشتوں کے لیے جنت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے مقصد وجود کو پورا کر لے یا اس کے لیے کوشش کرے, تو یہ اس کے لیے پھر جنت ہے, جنت کا وعدہ. تو یہ یعنی ساری باتیں ہیں, اس کو آپ ابتداً نوٹ کریں. ہم بات کریں گے, آگے بات کو چلائیں گے, لیکن پہلے تو آپ یہ جانیں کہ میں ہوں کون, آپ کون ہیں. آپ دیگر حیوانوں کی طرح نہیں ہیں کہ کھاؤ پیو عیش کرو مزے اڑاؤ اور بس ظاہر کے پیچھے دوڑو. آپ دیکھ لیں اور مخلوقات, مثال کے طور پہ ہمارے مردان میں
کافی آوارہ کتے ہیں مثال کے طور پہ، کوئی ان کا مقصد ہے نہیں، آوارہ. تو انسان تو ایسا نہیں ہے، یہ ذمہ دار ہے. یہ اپنی منزل کو اگر نہ پہچانے تو پھر یہ تو آوارگی میں زندگی گزارے گا، یعنی بے مقصد زندگی گزارے گا، جس طرح کے کتے گزارتے ہیں، آوارہ کتے. بس گلیوں میں ادھر ادھر، کبھی رات کو بھونکتے ہیں، کبھی کیا. آپ دیکھ لیں، کسی ہڈی کی تلاش میں رہتے ہیں اور بس وہ مل جائے تو بس کھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. تو انسان کتا تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ اپنے آپ کو نہ پہچانے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کتے کی مثال دی ہے، لالچی کتا. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.